حوالے اس کی حاجت نہیں ہے نا، کامن سینس ہے نا۔ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان تو بس چند لمحے کے لیے مسلمان ہوئے اور شہید ہو گئے، سمجھے بات کو۔ بعض مسلمان تو ہوئے، ملاقات کرنے کے بعد وہ اپنے علاقوں میں واپس تشریف لے گئے، بعد میں علم دین نہیں سیکھا انہوں نے۔ تو اس طرح یہ تو عام مطلب کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جہاں پر مجتہدین کے فقہا کے درجے بیان ہوئے ہیں نا، تو وہاں پر یہی بیان کیا گیا ہے کہ مجتہدین جو تھے اس امت میں صرف کم و بیش 100 ہوئے ہیں، حساب لگا لیں۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور بعد کے بزرگان دین، ان میں مجتہد کتنے ہوئے ہیں؟ صرف 100۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ صدیاں بیت گئی ہیں، مجتہد پیدا نہیں ہوا، سمجھے بات کو۔ اور اب جو مجتہدین ہیں جن کی فقہ ہے وہ صرف 4 ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ انہی کی فقہ جو ہے وہ ہم تک پہنچی ہے، موجود ہے، تو ان میں سے کسی ایک کی تقلید کر سکتے ہیں۔ 5واں کوئی مجتہد نہیں ہے۔ ہاں، جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے وہ خود مجتہد ہوں گے اور وہ کسی کی تقلید نہیں فرمائیں گے، لوگ ان کی تقلید فرمائیں گے، مگر ان کی جو فقہ ہوگی، جو ان کا اجتہاد ہوگا، وہ فقہ حنفی سے ملتا جلتا ہوگا۔ یہ شان ہے فقہ حنفی کی کہ یہ دوسروں سے افضل ہے، بہتر ہے۔ اور خود امام اعظم ابو حنیفہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی شاگرد ہیں۔ یہ جو بعض لوگ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں نا فقہ جعفریہ کے نام پہ، وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم فقہ جعفریہ والے ہیں، غلط بیان کرتے ہیں۔ اصل فقہ جعفریہ جسے ہم کہیں گے نا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات، وہ ان کا نور فقہ حنفی میں نظر آتا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ مجتہدین کے آپس میں اختلاف، تو یہ اختلاف رحمت ہے۔ اس کی وجہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بہت پیاری بیان کی ہے کہ اللہ کا کرنا ہی ایسا ہوا ہے کہ حدیثیں مختلف آئی ہیں، مختلف مواقع پہ مختلف ارشادات ہوئے، اور پھر جو جس نے سنا اس نے اس پہ عمل کیا اور اسی کی تعلیم آگے کی، تو کیا ہوا؟ مکہ کے لوگ جو تھے وہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگردوں کے شاگرد تھے، تو امام شافعی کی فقہ ان سے ملتی ہے۔ مدینہ کے جو لوگ ہیں وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، تو ان کی فقہ جو ہے مالکی ہے، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شاگردوں میں سے ہیں، تو ان کی فقہ مالکی ہے۔ اسی طرح جو کوفہ کے لوگ تھے وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی تعلیمات پہ چلتے تھے، تو ان کے جو شاگردوں کے شاگرد تھے ان میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور یوں فقہ حنفی بن گئی۔ تو یہ چیز ہے کہ چونکہ ذہن انسان کے جو ہے نا مختلف ہیں، ایک ہی چیز کو بیان کرنے کے طریقے بھی مختلف ہیں اور سمجھنے کے طریقے بھی مختلف ہیں، تو یہ جو ہمارا ذہنوں کا فرق ہے، قابلیت کا، اہلیت کا، سمجھ کا، اسی وجہ سے یہ اختلاف بھی ہوتا ہے۔ ایک ہی فیصلہ 4 ججوں سے کرا لیں، چاروں مختلف اس کا جواب دیں گے، یہ بالکل عین فطری بات ہے، مگر کرنا کیا ہے؟ چلنا کسی مجتہد کے پیچھے ہے کہ اتنا بڑا عالم جو قرآن حدیث کو خود سمجھ سکے، اس کے لیے بہت علوم کی حاجت ہوتی ہے۔ اگر کسی کو اتنا علم ہے تو اس کو کسی امام کی تقلید نہیں کرنی، بلکہ اس کے لیے کسی کی تقلید کرنا ہی گناہ ہے، وہ خود فیصلہ کرے گا۔ مگر اس مقام تک پہنچنے کے لیے کتنا علم چاہیے؟ یہ بہت بڑا مقام ہے، بہت ہی بڑا مقام ہے کہ پوری امت میں تقریباً 100 ہوئے ہیں، تو باقیوں کا حساب لگا لیں پھر کس گنتی اور شمار میں ہیں۔
اور بالکل یہ مسئلہ واضح ہے کہ سب صحابہ کرام علیہم رضوان مجتہد نہیں تھے، بلکہ وہ بھی جو مجتہد صحابہ تھے ان سے پوچھا کرتے تھے، ان سے سیکھا کرتے تھے، ان سے سمجھا کرتے تھے۔